الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فعن شريح بن هانئ قال سألت عائشة رضي الله تعالى عنها قلت بأي شيء كان يبدأ النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إذا دخل بيته قالت بالسواك أو كما قال رضي الله تعالى عنها. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے ان مبارک پہلوؤں پر روشنی ڈالی جا رہی ہے جو آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ بیتا کرتے تھے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں کے تعلق سے ایک معمول یہ تھا عام طور پر عورتوں کی آوازیں شوہر کی آوازوں کے اوپر ہوا کرتی ہیں. بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے گھر میں بھی اس طرح کی صورتحال پیش آئی. باوجود آپ کی بیویوں کی آوازوں کے اوپر ہونے کے آپ ان کے ساتھ صبر سے کام لیتے تھے. روایتوں میں ہے نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے گھر میں داخل ہونے کی اجازت مانگ رہے تھے. دروازے پر کھڑے تھے. اس زمانے کے گھر کوئی ایسے گھر نہیں تھے جس میں دروازے کے باہر کھڑے ہوں تو اندر کیا ہو رہا ہے پتہ نہ چلے، بلکہ معمولی قسم کے کچی دیواروں کے گھر ہویا کرتے تھے. باہر اندر کی باتیں یا اندر کی جو چیزیں ہیں وہ سننے آیا کرتی تھی. حضرت ابو بکر دروازے پر کھڑے اجازت مانگ رہے ہیں اور اندر سے حضرت عائشہ جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں ان کی آواز نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی سننے آ رہی ہے. حضور آہستہ بات کر رہے، حضرت عائشہ زور زور سے بات کر رہے. حضور نے حضرت ابو بکر کو اجازت دی اندر آنے کی. اندر آنے کے بعد پہلا کام یہ کیا، کہنے لگے یا ابنت ام رومان، اے ام رومان کی بیٹی. حضرت ابوبکر صدیق کی وہ بیوی جن سے حضرت عائشہ پیدا ہوئی ہے ان کا نام ام رومان تھا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا او ام رومان کی بیٹی یہ کیا بات ہے، اترفعین صوتکی علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی آواز کے اوپر تمہاری آواز آ رہی ہے. چنانچہ اس طرح حضرت ابو بکر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ کی جو گفتگو چل رہی تھی اور عائشہ زور زور سے بول رہی تھی، بیچ میں کیا ہو گئے، حائل ہو گئے اور ان کو ڈانٹا. اس سے ایک بات یہ معلوم ہو گئی کہ ایسے موقع پر اپنی بچی کی تربیت کرنی چاہیے. ایسے موقع پر اپنی بچی کی تربیت کرنی چاہیے، اس لیے کہ اگرچہ غلطی کسی کی بھی ہو سکتی ہے لیکن بہرحال شوہر کا مقام اپنی جگہ اونچا ہے. شوہر کا مقام اپنی جگہ
इतना ऊंचा है कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अगर मेरी शरीयत में किसी के लिए सजदा जायज नहीं है, लेकिन अगर मैं किसी के लिए सजदे को जायज करार देता तो बीवी को हुक्म देता कि वो अपने शोहर को सजदा करे। इतना मकाम ऊंचा है सजदा। लेकिन चूंकि शरीयत मोहम्मदी में किसी के लिए सजदे की इजाजत नहीं है, इसलिए बीवी अपने शोहर को सजदा कर तो नहीं सकती, लेकिन उसके मकाम को पहचान सकती है। मकाम उसका बहुत ऊंचा है, इसलिए शोहर के मकाम से शोहर की आवाज से आगे बीवी की आवाज होनी नहीं चाहिए, लेकिन हो जाती है आमतौर पर। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में भी यही मामला पेश आया। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर से निकल कर चले गए। अब हजरत अबू बकर ने अपनी बेटी को डांटा और इधर हुजूर अलैहिस्सलाम अबू बकर के जाने के बाद उनको राजी कर दिया। अला तरैना अन्नी क़द हुमतु बैन अर्रजुली व बैनकी। हजरत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा से कहते हैं, अरे तू देखती नहीं, जब तेरे अब्बा तुझको डांट रहे थे तो मैं बीच में आया। इस तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, राजी कर रहे हैं, उनको खुश करने की कोशिश फरमा रहे हैं। फिर हजरत अबू बकर वापस आ गए, इजाजत मांगी तो देखा क्या हुजूर सल्लल्लाहु उनको हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। हजरत अबू बकर ने फरमाया, अर्ज किया कि रसूलल्लाह अशरिकानी फी सिल्मिकुमा कमा अशरक्तुमानी फी हर्बिकुमा। या रसूलल्लाह, मुझे तुम्हारी सुलह के अंदर भी शरीक फरमाइए जैसे मुझको आपने अपनी लड़ाई में शरीक फरमाया। जैसे अभी लड़ते वक्त मैं बीच में आ गया था, ऐसी आपकी सुलह के अंदर भी मुझे शरीक फरमाइए। तो यहाँ ये इस हदीस से हज़रात अहले इल्म फरमाते हैं कि बीवी की आवाज शोहर के आवाज से ऊंची हो रही है, हुजूर के आवाज से ऊंची हो रही है, लेकिन फिर भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं, उनको मना रहे हैं। ये नहीं कि उसकी आवाज ऊंची हो रही है इसलिए थप्पड़ मार दिया, तमाचा लगा दिया, चेहरा फोड़ दिया, खून निकाल दिया। जैसा कि आमतौर पर ये होता है, बीवी ने अगर शोहर के आगे बोल दी तो ऐसा मार मारते हैं जैसे कोई जानवर, जख्मी कर देते हैं अपनी बीवी के चेहरे को। हालांकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को मारने के मौके पर भी चेहरे से को मारने से जो है मना फरमाया कि चेहरे पर न मारा जाए, पर यत्तकिल वज्ह, चेहरे पर मारने से बचा करो। चेहरे पर मारना ये इंसानों की अलामत नहीं है, शरीफ लोग चेहरे पर नहीं मारा करते अगर मारने की नौबत भी आती है। चेहरा एक बाइज्जत उज़्व है, इस उज़्व पर मारना ये शराफत के खिलाफ है, इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। बल्कि बाज मर्तबा तो बाज बीवियां हुजूर के साथ रात तक बात भी नहीं करती थी, फिर भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही उनको क्या करते थे, मना लेते थे। आप सब्र से काम लेते हैं, गलती जिसकी भी हो सकती है। ये तो हमारा यकीन है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गलती नहीं हो सकती। आप अलैहिस्सलाम तो नबी हैं, साहिबे वही है, आपका हर बोल, आपका हर अमल, आपके हर जो तर्ज ये अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, इसलिए आपसे तो गलती नहीं हो सकती। इसके बावजूद हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आप क्या कर रहे हैं, मना रहे हैं। ये सिखाया जा रहा है हमें कि हम अपनी बीवियों की जो गलतियां होती हैं उसके मामले में नरमी वाला पहलू अपनाएं। कौन सा वाला? नरमी वाला। अब ये बात ये भी ध्यान में रहनी चाहिए कि ये मामला उस वक्त का है जबकि वो अपने हुकूक के मामले में कोताही करे। शोहर के हुकूक के मामले में अगर बीवियां कोताही करती है तो उनके साथ दरगुजर का मामला करना है। अल्लाह के हक के मामले में कोताही करेगी तो माफ नहीं है। जैसे बीवी नमाज ही नहीं पढ़ रही, हम बोले माफ करने बोले ना, बीवी को माफ करो, तब नमाज ही नहीं पढ़ रही तो नहीं, उसको तो उठाना है, खड़ा करना है, मुसल्ले पर उठाकर नमाज पढ़वाना है। जब तक नमाज नहीं पढ़ेगी हम उससे खुश नहीं हो सकते। अल्लाह नाराज हो रहा है, जिस बात से अल्लाह नाराज हो रहा है हम भी नाराज होंगे तो कोई गलती थोड़ी नहीं, समझे आप? नमाज अल्लाह का हक है, अगर नमाज नहीं पढ़ेगी तो कौन नाराज हो रहा है? अल्लाह ताला नाराज हो रहा है। जिस बात से अल्लाह नाराज हो रहा है हम भी नाराज हो जाए तो हम गलती कर रहे हैं? नहीं, हमारी तरफ से कोई गलती नहीं, बल्कि ये तो है ही इसलिए नाराजगी ताकि वो सुस्ती को दूर करे, गफलत को दूर करे और नमाज पढ़ने वाली बन जाए। तो ये अल्लाह के हक के मामले में दरगुजर नहीं है, बल्कि अपने जाती हुकूक के मामले में अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक करने की ताकीद की गई है। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, हजरत उमर मक्का से आए
مکے والوں میں ذرا سختی اور مدینے والوں میں نرمی. حضرت عمر فرماتے ہیں کننا معاشر قریش نغلب النساء، ہم قریش کے جو لوگ تھے، مکے کے لوگ عورتوں پر غالب رہتے تھے. عورتیں ہمارے سامنے نیچے اور ہم لوگ ان کے اوپر جو ہے حاکم بن کر رہا کرتے تھے. ہمارا آرڈر عورتوں پر چلا کرتا تھا. پھر جب ہم مدینے آئے تو مدینے کے انصار کو ہم نے دیکھا کہ وہاں کی عورتیں مردوں پر غالب ہیں. وہاں کی عورتیں مردوں پر کیا ہیں؟ غالب ہے. یعنی وہاں کے مرد نرم اور عورتیں ان کے اوپر کیا ہے؟ بالکل حاکمانہ طرز سے چلتی ہے. وہ جو بولتے ہیں وہی ہوتا ہے، عورتوں کی بات چلتی ہے. تو مکے والوں کا معاملہ الگ تھا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ غالب رہتے تھے عورتوں پر، اور جب مدینے آئے تو دیکھا کہ عورتیں مردوں کے اوپر کیا ہیں؟ غالب ہیں. فَتَفِقَ نِسَاؤُنَا يَأْخُذْنَ مِنْ أَدَبِ الْأَنصَارِ من ادب نساء الانصار. فرماتے ہیں کہ اب جب مکے والے مدینے آ گئے تو مدینے کا جو سسٹم تھا کہ عورتیں مردوں پر غالب تھی، آہستہ 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 مکے والوں کے اندر بھی یہ چیز کیا ہو رہی؟ آنا شروع ہو گئی. ہماری بھی عورتیں مردوں کے اوپر غالب ہونے لگی. چنانچہ کہتے ہیں سخط تو علیہ امراتی، میں نے اپنی بیوی کے اوپر ذرا آواز اونچی کر دی تو میرے کو جواب دینے لگی. فراجعتنی فانکرت ان تراجعنی، میں نے اس کو کہا تو مجھے جواب دیتی ہے، میرے سامنے بات کرتی ہے. اس نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ میں اگر آپ کو الٹا بول رہی ہوں تو آپ اس پر میری نکیر نہیں کر سکتے. اللہ کی قسم نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی ان کو الٹا بولتی ہیں. نبی علیہ السلام کی بیویاں بھی ان کو جواب دیتی ہیں اور رات تک بات بھی نہیں کرتی. بعض مرتبہ کچھ ہو جاتا ہے تو رات تک اپنے شوہر سے حضور سے بات بھی نہیں کرتی. حضرت عمر کہتے ہیں یہ سنا تو میں سیدھا حفصہ کے یہاں گیا. حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں. کہتے ہیں میں حفصہ کے یہاں گیا، اس کو جا کر میں نے پوچھا تو راجعین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ کے رسول کو تم اس طرح جواب دیتی ہو؟ کہنے لگی کہ ہاں ہم لوگ جواب دیتے ہیں. فقلت، میں نے کہا تہجر احداکن اليوم الى الليل، کیا تم میں سے کوئی عورت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رات تک بات کرنا بھی چھوڑ دیتی ہے؟ ہاں بات ہو جاتی ہے، بات کے بعد ہو جاتی ہے، بات بھی نہیں کرتے بعد دفعہ. تو تو اس طرح عورتوں کی طرف سے یہ سلوک مردوں کے ساتھ ہویا کرتا تھا. لیکن اس کے باوجود آپ علیہ السلام کیا کر رہے ہیں؟ صبر کی تلقین کر رہے ہیں، سمجھا کر لے رہے ہیں چلے گا چلے گا. ان کی کوتاہیوں پر کیا کرو؟ اپنی نگاہوں کو نیچی کرو. اور حالانکہ مردوں کے اب یہ بات ہے کہ مردوں کا عورتوں پر اس طرح غلبہ رکھنا کہ ہر وقت مردوں کی چلے اور عورتوں کی کچھ بھی نہ چلے، عورتیں مظلوم بن کے رہے اور مرد ظالم بن کے رہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ آئے تھے مکے سے، مکے والوں کا مزاج ایسا ہی تھا. آپ نے اس کو چھوڑ کر انصار مدینہ کا مزاج اپنایا اور یہ بتایا کہ عورتوں کے سامنے بہادری نہیں دکھائی جاتی، بلکہ عورتوں کے سامنے بہادری یہ ہے کہ ان کی طرف سے آنے والی تلخ چیزوں اور تلخ باتوں اور تلخ رویوں پر صبر کیا جائے. یہ بہادری ہے. یہ کیا ہے؟ بہادری. اگر ان کی طرف سے تکلیف ہو رہی ہے تو اس پر صبر کرنا، یہ کیا ہے؟ بہادری ہے. ان کو مارنا، ان کو ڈانٹنا، ان کے ساتھ ناروا سلوک کرنا یہ بہادری نہیں ہے، بلکہ بہادری اس کی بالکل برخلاف ہے. اس کو آج ہمیں برتنے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے اس کو اپنی زندگی میں لایا تو ہماری زندگیوں میں انشاءاللہ خیر آئے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا زندگی کا ایک معاملہ یہ تھا کہ آپ علیہ السلام اپنے منہ اور اپنے بدن کو ہمیشہ پاک صاف رکھا کرتے تھے. اور اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ اپنے گھر میں داخل ہونے کے وقت اپنے گھر والوں کو تکلیف پہنچانے سے بچانا. یعنی میرے منہ سے بدبو آئے گی تو تکلیف کس کو پہنچے گی؟ میں گھر میں جاؤں گا، گھر میں بات کروں گا، گھر والوں سے بات کروں گا تو میرے منہ سے بو نکلے گی تو میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچے گی. میرے بدن سے اگر بدبو آئے گی، بدن گندا رہے گا تو میرے گھر والوں کو تکلیف پہنچے گی. تو گھر والوں کو تکلیف نہ دینے کی خاطر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنا منہ بھی صاف رکھا کرتے تھے اور بدن پر خوشبو بھی لگایا کرتے تھے. حضرت شریح بن حانی کہتے ہیں
میں نے حضرت عائشہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوتے تو شروعات کس کام سے کرتے؟ ارشاد فرمایا کہ مسواک سب سے پہلے لگایا کریں۔ مسواک سے منہ کی کیا ہوتی ہے؟ صفائی ہو جاتی ہے، منہ کی بدبو ختم ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلے آپ مسواک کریں۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات بہت بھاری تھی کہ آپ کے بدن مبارک سے بدبو آئے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بدن مبارک سے بدبو آنا آپ کو بہت ناپسند تھا۔ آپ کو یہ گوارا نہیں ہوتا تھا کہ میرے بدن سے کیا ہے؟ بدبو آئے۔ اسی لیے آپ ہمیشہ خوشبو استعمال فرمایا کرتے تھے۔ آپ کی عادت تھی، آپ خوشبو لگایا کرتے تھے اور کثرت سے خوشبو لگایا کرتے تھے۔ بلکہ آپ نے ایک مقام پر یہ ارشاد فرمایا حبب الی من الدنیا النساء والطیب وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ دنیا میں سے چند چیزیں مجھے پسندیدہ، میرے نگاہ میں پسندیدہ کر دی گئی۔ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں سے کچھ چیزیں مجھے میری نگاہ میں پسندیدہ بنائی گئی ہے۔ ایک تو عورتیں میری نگاہ میں پسندیدہ بنائی گئی ہیں، خوشبو میری نگاہ میں پسندیدہ بنائی گئی ہے، اور نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی ہے۔ نماز کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی گئی۔ بعض دفعہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ چیزیں جن کو کھانا جائز اور مباح ہے لیکن گھر والوں کو ان چیزوں کے کھانے کی وجہ سے تکلیف پہنچے گی، اس لیے آپ کھانے کو چھوڑ دیتے تھے، کھانا پسند نہیں فرماتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کچی پیاز نہیں کھاتے تھے، کچا لہسن آپ نہیں کھاتے تھے۔ کیوں؟ کچی پیاز اور کچا لہسن کھانے سے منہ میں بدبو آتی ہے، اور اس بدبو کی وجہ سے اپنے گھر والوں سے بات کرتے ہو ان کو کیا پہنچے گی؟ تکلیف پہنچے گی۔ اس لیے آپ علیہ السلام اس طرح کی چیزوں کو کھانے سے اپنے آپ کو بچایا کرتے تھے۔ اگر یہ آپ علیہ السلام جائز اور مباح چیزیں استعمال نہیں کرتے تھے اس لیے کہ اس کی وجہ سے منہ میں بدبو پیدا ہوگی اور بیوی کو تکلیف پہنچے گی یا بچوں کو تکلیف پہنچے گی، تو آپ اندازہ لگائیں ان مردوں کا کیا حال ہوگا جو ہر وقت کیا کرتے رہتے ہیں؟ نشے کی چیزیں پیتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نہیں؟ کچھ لوگ وہ ہیں جو تمباکو کھاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو کیا کہتے ہیں گٹکا اس طرح کی چیزیں کھاتے ہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو ہر وقت سگریٹ اور بیڑی پیتے رہتے ہیں۔ اب ان کے منہ سے ہر وقت کیا آتی ہے؟ بدبو آتے رہتی ہے۔ وہ باہر رہتے تب بھی کسی سے بات کرتے تو بدبو آتی ہے، وہ گھر میں رہتے تب بھی کسی سے بات کرتے تو بدبو آتی ہے۔ اب ایسی بدبو سے گھر والوں کو کتنی زیادہ تکلیف پہنچتی ہوگی۔ ایک مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے، ایک مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ وہ مسلمان ہی نہیں جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائے، اور مسلمان تو وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان، اس کے ہاتھ اور زبان کی تکلیف سے دوسرے مسلمان بچے رہے، محفوظ رہے۔ تو مسلمان وہ ہے جو کسی کو ستاتا نہیں، کسی کو نہ ستانے والا مسلمان ہے، عام مسلمان کو تکلیف دینے سے بچنے والا مسلمان ہے۔ تو پھر جو آدمی بیوی کو ستائے، بیوی کو تکلیف پہنچائے اپنے منہ کی بدبو سے، اپنے کسی حرکت سے، اپنے کسی عمل سے، کیا ایسا آدمی مسلمان ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کی کیا کریں؟ اصلاح کریں۔ اپنے اندر اگر اس طرح کی چیزیں ہیں تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو بیڑی سگریٹ پیتے ہیں اور پینے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے باہر جاتے ہیں، پھر پی کر جو ہے گھر پر آتے ہیں، تو تھوڑا پیریڈ وہ باہر گزارتے ہیں، اسی میں جو ہے سگریٹ پیتے ہیں اور پھر آ کر گھر میں جو ہے داخل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بلا ہے جس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام ابھی ایسے آیا کہ پیاز اور لہسن جس کا کھانا جائز ہے آپ اس کو نہیں کھاتے تھے بدبو آنے کی وجہ سے۔ یہ تو سب چیزیں منع ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ منع ہے۔ اس سے جسمانی نقصان بھی ہے اور شرعی نقصان بھی ہے۔ تو پھر ان چیزوں کو کھا کر ہم اپنا بھی نقصان کریں اور اپنے گھر والوں کو بھی تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اس لیے اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق و سعادت عطا فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے آپ کو سجایا بھی کرتے تھے بیویوں کی وجہ سے۔ چنانچہ آپ اپنے بالوں میں کنگھی کیا کرتے تھے، آپ جو ہے اپنے کپڑوں کو اچھا رکھا کرتے تھے، اور جو ہے روایتوں میں آتا ہے حضرت سہل بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک جگہ سوراخ تھا،
اس میں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر جھانکا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ مبارک میں کنگھی تھی اور آپ اس سے کنگھی فرما رہے تھے۔ معلوم ہوا اس طرح جو ہے اپنے گھر میں گھر والوں کے سامنے کیا کرنا چاہیے، کنگھی بھی کرنا چاہیے۔ ہم لوگ کا تو حال یہ ہے کہ ہم لوگ باہر جانے کو بہت سجتے ہیں، گھر والوں کے سامنے سجتے نہیں ہے۔ وہ ساری سجاوٹ جو باہر والوں کے لیے ہے وہ کہاں ہونی چاہیے، اپنے گھر میں ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے دے، ورنہ ہمارے مرد بھی اور عورتیں بھی سارے باہر کے فنکشن کے لیے اتنے سجتے ہیں جس کی کوئی حد نہیں۔ حالانکہ یہ ساری سجاوٹ کس کے لیے ہونی چاہیے تھی، اپنے گھر والوں کے۔ آپ اس کو اس سے سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی کی جب شادی ہوتی ہے تو ایک لڑکا اور لڑکی، ایک دولہا دلہن، دونوں کتنے سجتے ہیں، سجدے کے لیے سجدے۔ اچھا یہ دونوں کس کے لیے سجدے، دنیا کے لیے سجدے یا خود کی زندگی شروعات کرنے کے لیے سجدے؟ ایک شوہر اپنی بیوی کے لیے سجتا ہے، ایک بیوی اپنے شوہر کے لیے سجتی ہے، اور یہ دونوں سج کر اپنی زندگی کی نئی شروعات کرتے ہیں۔ اگر یہ دونوں اس طرح پہلی ملاقات کے لیے اتنے سجتے ہیں تو یہ سجنے کا سلسلہ ہمیشہ کیا رہنا چاہیے، باقی رہنا چاہیے۔ وہ تو شروعات میں کر لیے، پھر وہ بعد میں سب خلاص، اب وہ باہر والوں کے لیے، دوسروں کے لیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگ گھروں میں تو جھاڑو مارنے والوں کی طرح حال ہو جاتا ہے ہمارا، مردوں کا بھی اور عورتوں کا بھی، اور باہر اتنے سے دھج کر نکل جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سارے فتنے وجود میں آتے ہیں۔ تو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے آپ کو گھر میں بھی صحیح رکھا کریں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، میں نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب اعتکاف میں ہوتے تھے تو آپ اپنا سر مبارک میرے پاس پیش کرتے اور آپ کے سر مبارک میں کنگھی کیا کرتے تھے۔ یہ وہ ساری باتیں جو آپ کے سامنے زمانے بھر سے میں پیش کر رہا ہوں، یہ وہ سب باتیں ہیں جس کو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے، اور تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے اچھا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ان چند ہفتوں کے اندر آئی جس میں آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، سب سے اچھا گھر والوں کے لیے کیسے بن کر زندگی گزارنی ہے، اس کو آپ علیہ السلام نے ہمیں سمجھایا، سکھایا، اس کی تاکید فرمائی۔ اس حساب سے ہمیں اب ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرنی ہے۔ دوسرا عنوان جو اس موقع پر لگایا گیا تھا، جو اس کی بات شروع میں نے وضاحت کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر والوں کی تربیت کیسی کیا کرتے تھے، کس طرح آپ علیہ السلام اپنے گھر والوں کی تربیت، جیسے ابھی اوپر ایک واقعہ آیا تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کیا، ڈانٹا اس بات پر کہ ان کی آواز حضور کے آواز سے اونچی ہو رہی ہو۔ تو اس طرح موقع پر آپ علیہ السلام اپنے گھر کی عورتوں کی اور اپنے بچیوں کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ اس تربیت کا ایک مستقل عنوان قائم کیا گیا ہے، انشاءاللہ اس سے متعلق گفتگو اگلے ہفتے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔